بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علم قیافہ کے مطابق جس انسان کا منہ خوبصورت اور کھلا ہو وہ بہادر اور مہمان نواز ہوتا ہے۔ جس کی زبان کالی ہو وہ کسی خفیہ بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ چھوٹی اور سرخ زبان نیک اور خوش اخلاقی کی نشانی ہے۔ چمکدار سفید اور سوراخوں والے دانت حسن کی علامت ہے۔ ناظرین، بڑے اور لمبے دانت چغل خور، بزدل اور زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے ہوتے ہیں۔ لمبے دانتوں والی عورت حاسد ہوتی ہے۔ ناظرین، 9 جگہوں پر ہمیشہ خاموش رہیں ورنہ نقصان ہوگا۔ جب مجلس میں کسی بات کا مکمل علم نہ ہو تو خاموش رہیے۔ جب دوسرا بول رہا ہو تو اسے بات مکمل کرنے دے۔ جب آپ کی بات کو اہمیت نہ دی جا رہی ہو، جب تک کوئی مشورہ نہ مانگے خاموش رہیے، خود سے مشورہ نہ دے۔ جب کسی کی دل آزاری کا خطرہ ہو، جب کسی سے معافی مانگنی ہو، بس چند ضروری الفاظ بولیے اور پھر خاموش رہیے۔ جب سامنے والا جذباتی ہو اور لڑائی پر اتر آئے، جب مذاق سنبھالنے کی حد پار کر جائے اور متنفر ہونے کا خدشہ پیدا ہو، ان تمام حالتوں میں خاموش رہنا مناسب ہوگا۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے عمر میں کمی آتی ہے وہ ہے والدین سے بدسلوکی۔ جس گناہ کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ ناظرین، کسی مصیبت کے اول وقت میں صبر کرنا مشکل اور دشوار کن رستہ ہوتا ہے۔ وقت ٹلنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب پہلی بار کسی مصیبت کی خبر آئے یا مصیبت کا سامنا ہو تو اسی وقت صبر کرنا حقیقی صبر ہے، اور ایسے صبر پر ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صبر تو صدمے کے ابتدائی وقت میں ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمر رسیدہ خواتین باقاعدگی سے چھوٹے موٹے گھریلو کام کاج مثلاً جیسے کہ برتن دھونا، گھر کی صفائی اور کھانا پکانا کرتی ہیں، ان کی صحت ان خواتین کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے جو آرام سے بیٹھ کر صرف کھاتے ہیں۔ بائیں بازو میں درد ہو تو دل کمزور ہونے کی نشانی ہے، اور اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تھوکنے سے خون آئے تو کینسر کی علامت ہے۔ چھوٹی گردن کی عورت ہو تو وہ مکار ہوتی ہے۔ موٹی گردن باہمت، بہادر اور عقل مندوں کی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو سانپ یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کو دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر پلا دینے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف رہتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوگا۔ جو بندہ پھیکا خربوزہ کھاتا ہے زندگی میں کبھی بھی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچا ناریل کھانے سے شوگر جیسی مہلک بیماری کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گاجر کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پھٹکڑی انڈے کی سفیدی میں ملا کر خارش والی جگہوں پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ شہتوت کھانے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ شلجم کا سالن کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں پودینے کے پتے رکھنے سے کتابوں کو دیمک نہیں لگتی۔ جوڑوں میں درد ہو تو نیم کے پتوں کی مالش کیا کریں۔ مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ جو بندہ روزانہ 1 جامن کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت پیلی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر ہونٹ یاقوتی اور باریک ہوں تو ایسا انسان خوش اخلاق، ملنسار اور قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈیاں کمزور ہونے لگی ہیں۔ صبح نہار میں گرم پانی میں شہد مکس کر کے پینے سے زائد چربی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے چراغ جلا کر اس کا دھواں چہرے پر لینے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ گلے شکوے کرنے والوں میں مت بیٹھے، وہ آپ کو سکون میں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر دماغ کو صحت مند توانا رکھنا ہے تو گھر میں پالتو جانور پال لیں۔ لیموں کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سرخ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔
पानी ज्यादा पीने से थकावट कम होती है। प्याज का रस बालों में लगाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं। सौंफ, इलायची और पुदीना हम वजन मिकदार में लें और अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लें। उसे आधा छोटा चम्मच सुबह और शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये पेट की जलन, मैदे में गैस और खाना हजम होने के लिए बहुत मुफीद है। अगर मर्द के पेट पर लकीरें हों तो वो औरत का दिलदादा होता है। अगर औरत का पेट सख्त और बड़ा हुआ हो तो वो अपने सिवा किसी के मुताल्लिक नहीं सोचती। पेशानी पर सिलवटें गुस्से की अलामत होती हैं। तंग पेशानी बेवकूफ़ी, नादानी की निशानी है। दांत में दर्द हो तो लौंग का तेल लगा दें। अगर एड़ियाँ फट गई हैं तो तेल में मोम गर्म करके लगा दें। 2 चम्मच चावल 1 कप पानी में भिगोकर ब्लेंड करके इसमें 2 कतरे ग्लिसरीन मिलाकर किसी बोतल में महफूज कर लें। इससे बाल और चेहरा धोएं। चेहरे की जिल्द को ग्लास स्किन बनाएगा और बालों को तेजी से बढ़ाएगा। नाजरीन, अगर शऊर होता तो हिरन को मालूम होता कि उसके भागने की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि शेर की रफ्तार 60 किलोमीटर भी नहीं, कभी पकड़ाई ना देता। लिहाजा जहालत खौफ पैदा करके सलाहियत को ख़त्म कर देती है। आप भी अपने अंदर शऊर पैदा करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करें, क्योंकि आप भी बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं। खीरे का रस निकाल लें, फिर इसमें आधा चाय का चम्मच अर्के गुलाब और आधा चाय का चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे का रंग सफ़ेद होगा। ज़ुकाम की वजह से नाक ना खुल रही हो तो अजवाइन को नाक के साथ लगा लो और सूंघ लो, नाक खुल जाएगा। नाजरीन, जो इंसान मीठा ज़्यादा खाता है उसकी चर्बी जल्दी बढ़ती है। खीरे का रस 1 चम्मच, 4 बूंद शहद, 4 बूंद आलू का रस, 4 बूंद बादाम का तेल, इन सबको अच्छी तरह मिला लें। रुई के टुकड़े से आंखों के स्याह हलकों पर लगाएं। यह नुस्खा डार्क सर्कल दूर करने के लिए काफ़ी मुफीद होता है। चमड़े का जूता पहनने से नज़र तेज़ होती है। अपने दांत हमेशा के लिए ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद मसवाक या बुरश लाजमी करें। नाजरीन, बड़े कारोबार के बड़े घाटे, बड़े बड़े जहाज़ों के सफ़र लंबे और लंबी ज़िंदगी की तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। सूरज सबसे बड़ा है तो ग्रहण की अजियत भी वही सहता है। चांद खूबसूरती की अलामत है तो दाग का ताना भी उसी को मिलता है। अगर आपको मायूसियाँ मिली हैं तो हौसला रखें, बड़ा दर्द बड़े दिल वालों को ही मिलता है। आजकल बाज़ारों में जामुन की बहार है। ये काला, रसदार और किसी कदर खट्टा मीठा फल बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, मगर अफसोस कि हम में से अक्सर लोग इसे महज एक आम सा मुकामी फल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि कुदरत ने इसके सिर्फ गोदे ही नहीं बल्कि इसकी गुठली के अंदर भी वो शिफा रखी है जिस पर आज दुनिया की जदीद साइंस भी हैरान है। नाजरीन, जामुन की गुठली वो नेमत है जिसे हम अमूमन फल खाने के बाद कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपको इसके असल फ़वाइद का इल्म हो जाए तो आप यकीनन हर गुठली को संभाल कर रखेंगे। जामुन की गुठली में कुदरती तौर पर 2 ख़ास अनासिर पाए जाते हैं, जैम्बोलिन और जैम्बोसिन। ये दोनों अज्जा खून में शक्कर, ब्लड शुगर की मिकदार को काबू में रखने में मददगार होते हैं और इंसुलिन की सतह को मुतवाज़न रखते हैं। यही वजह है कि माहिरीन तिब जामुन की गुठली को शुगर के मरीजों के लिए एक कुदरती दवा करार देते हैं। इस्तेमाल का तरीका: अगर आप जामुन खा चुके हैं तो गुठली को फेंकने के बजाय संभाल लें। गुठली को छील कर अच्छी तरह धो लें, फिर 3 से 4 दिन तक किसी साफ जगह पर सुखाएं। खुश्क होने के बाद इन्हें ब्लेंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। रोज़ाना सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी में आधा चम्मच यह पाउडर मिलाकर पी लें। यह न सिर्फ ज़ियाबीत्स यानी शुगर के लिए मुफीद है बल्कि मैदे के अल्सर, निज़ाम हज़म की खराबी और दीगर कई छुपी बीमारियों से भी हिफाजत फराहम करता है। हामला औरतें सुबह के वक़्त सलाद का इस्तेमाल करें, इससे बच्चा तंदुरुस्त होता है। नाजरीन, अगर टांगों में दर्द रहता है तो गर्म पानी से गुस्ल किया करो। दर्द इंसान को मुअद्दब बना देता है, उसके अंदरून की सफाई कर देता है, उसे तवील खामोशी सिखा देता है, उसे दूर से वो कुछ दिखा देता है जो वो करीब से नहीं देख सकता था, उसे दुआ मांगना सिखाता है और बेनवाई का आदी बना देता है, उसे अपने रब से मानूस कर देता है और इसी पर मुनहसिर रहने की खुदी अता कर देता है। थकावट या निढाल होने का एहसास दुनिया भर के करोड़ों अफराद को अपनी मसरूफियात के दौरान होता है, मगर ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो हर वक्त जिस्मानी तौर पर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं।
اور اکثر یہ ہر وقت طاری رہنے والی تھکاوٹ مخفف امراض کا نتیجہ ہوتی ہے یا اس کی چند مخصوص وجوہات ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جسم میں آئرن کی کمی آپ کو کمزور، توجہ کی صلاحیت سے محروم، سست اور چڑچڑا بنا دیتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئرن کی کمی سے خلیات اور مسلز کو آکسیجن کم ملتی ہے جو تھکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے مستقل کمی مختلف سنگین امراض کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم سبز پتوں والی سبزیاں، انڈوں، نٹس اور وٹامن سی سے بھرپور اشیاء کے استعمال سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ نیند کا دورانیہ ہی نہیں بلکہ نیند کا معیار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ناکافی نیند تھکاوٹ کی اہم ترین وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے کی نیند عام طور پر ہر بالغ فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اتنے دورانیے تک سونے کے باوجود تھکاوٹ دور نہیں ہوتی تو اس کی وجہ نیند کا معیار ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل جیسے ڈیوائسز کی اسکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی، آوازیں، سرد یا گرم موسم، غیر آرام دہ بستر اور بچے وغیرہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے باس کے طلب کرنے پر یہ ڈر لگے کہ وہ آپ کو برطرف کر دے گا یا آپ اپنی سائیکل کو چلانے سے پہلے حادثے کے خیال سے خوفزدہ ہو جائیں تو آپ بدترین نتائج والی سوچ کے حامل شخص ہیں۔ ہر وقت دہشت کا احساس آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دے گا اور جسمانی طور پر بھی آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ مراقبے، گھر سے باہر نکلنے، ورزش یا اپنے خدشات دوستوں سے شیئر کرنے آپ کافی حد تک اس عرصے سے نجات پا سکتے ہیں۔ سونے کی جگہ پر ایک ٹیبلٹ، اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی روشنی آپ کے جسم کی قدرتی شب و روزہ تبدیلی کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اسے وہ ہارمون متاثر ہوتا ہے جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نیند متاثر ہوتی ہے اور دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، کم از کم روزانہ 4 گھنٹے کی نقل و حرکت کرنے والی خواتین میں ہارٹ اٹیک یا فالج سے موت کا خطرہ تقریباً 2/3 کم ہوتا ہے۔ دہی ہزار بیماریوں کا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک دہی ہمارے ساتھ ہے۔ نہ صرف بزرگ حضرات بلکہ جوان سال بھی اسے بڑے چاؤ سے کھاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم، فولاد، زنک، پوٹیشیم، فاسفورس، میگنیشیم پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کی صحت کے لیے ضروری عناصر ہے۔ خشک آملے کا سفوف 1 چائے کا چمچ 2 چائے کے چمچ شکر کے ساتھ 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنا جوڑوں کے درد میں مؤثر علاج ثابت ہوتا ہے۔ اس میں قوت و توانائی بحال کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہونے والی شکست اور یخنت کو روکتے ہیں اور بڑی عمر میں بھی توانائی برقرار رکھتے ہیں۔ ناظرین، جن بچوں کو قبض کی شکایت ہو ان کے لیے نہار منہ آملے کا مربع بہترین علاج ہے۔ آملے کا مربع وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے بالوں کو کالا کرنے کے لیے انتہائی مؤثر۔ اس کے ساتھ نظر کی، پھیپھڑوں کے امراض آملے کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امراض قلب، زور سے دل دھڑکنے کی حالت اور کمزور دل حضرات کے لیے آملے کا مربع مفید ہے۔ زیادہ پیاس لگنے یا قے آنے کی صورت میں آملہ چوستے رہیے۔ آملے کا سفوف منجن کے طور پر انگلی سے دانتوں پر ملیے۔ مسوڑوں سے خون آنا بند، دانتوں کا میل صاف اور ہلتے اور دکھتے دانتوں کو آرام ملے گا۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور اوپر سے 1 کپ دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغ کو طاقت دے گا، بھولی بسری باتیں یاد دلائے گا۔ خاص طور پر اعصابی کمزوری، ہاتھوں کا کانپنا، اس کے لیے یہ نہایت مجرب ہے۔ اکثر سوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ ناک کے غدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ ناظرین، رشتے احساس کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے جذبات کی قدر کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے ایک دوسرے کی دلجوئی کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے آپس میں میل جول کے بھوکے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رشتے اظہار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ غذا ملنا بند ہو جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، چاہے وہ خون کے ہوں یا دل کے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں رشتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مشہور ترکش کہاوت ہے، اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ چاہے آپ کی آواز کتنی ہی زوردار ہو،
آپ ایک کتے سے بہتر بھونک نہیں سکتے۔ یہ کہاوت بڑی حکمت پر مبنی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ بدتمیز یا بد لحاظ لوگوں سے بحث کرنا اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ دلیل سے قائل نہیں ہوتے بلکہ گفتگو کو ذاتی حملوں، چیخو پکار اور بدتمیزی کی سطح پر لے جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی مہذب، ذہین اور مضبوط لہجے والے ہوں، ایک بد زبان شخص کے مقابلے میں بات کی شائستگی قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کہاوت کے مطابق ایسی صورتحال میں ہار مان لینا دراصل عقل مندی اور وقار کی علامت ہے، نہ کہ کمزوری کی۔ جب کسی کی زبان اور انداز گفتگو کتے کے بھونکنے جیسے ہو جائے تو اس کی سطح پر اترنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، تاکہ نہ صرف آپ کی عزت محفوظ رہے بلکہ فضول بحث سے بچ کر آپ ذہنی سکون بھی حاصل کر سکیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو کسی انسان کے پاس نہیں، اپنے رب کے پاس جایا کرو، وہی ہے جو دلوں کا حال جانتا